अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। इस वक्त दुनिया भर के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। एक जानब जंग का माहौल है, ईरान और अमेरिका और इसराइल की लड़ाई चल रही है। दूसरी जानब सदर ट्रंप ने चाइना का दौरा किया, उसके ऊपर भी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बहस जारी है। लेकिन दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। आजकल एक नई आइनी तरमीम, उसकी बाज़गश्त है कि 28वीं आइनी तरमीम वो लाई जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, और उससे पहले 26 और 27वीं दो आइनी तरमीम की गई जिनके ऊपर आज भी कुछ तजादात पाए जाते हैं। हुकूमती ऐवानों के अंदर उनको जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन अपोजिशन आज भी उसके ऊपर तनकीद करती है, नुक्ते निकालती है, सवालात खड़े कर रही है। अब इन हालात के अंदर 28वीं आइनी तरमीम की क्या ज़रूरत पेश आई? क्या जो 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम थी उनके अंदर कोई ऐसे सुकम रह गए थे जिनको पूरा करने के लिए 28वीं आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ी? दूसरा, ये भी कहा जा रहा है कि 28वीं आइनी तरमीम वो जो 18वीं आइनी तरमीम थी, जो कि इस मुल्क की आइन के अंदर एक बड़ी कलीदी उसकी हैसियत है, उसके ऊपर भी असरअंदाज होगी। और इस हवाले से सियासी पार्टियों के अंदर बहुत ज़्यादा बहस जारी है। बिलखसूस जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं वो इसके ऊपर खासी बहस कर रही हैं और तनकीद कर रही हैं। इस हवाले से सियासी अमायदीन ने जो गुफ्तगू की है, हम ज़रा दो तीन जो सियासी कायदीन हैं उनकी ये गुफ्तगू पहले सुनवाते हैं आपको। बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं, बाबर अवान क्या कहते हैं, या डॉक्टर फ़ारूक सत्तार क्या कहते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। और हमें इसमें बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब अली ख़ान यूसुफ़ज़ई साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब अली बदर साहब, और हमें माहिर कानूनदान जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब भी इसमें ज्वाइन करेंगे। पहले आपको शॉर्ट सुनवाते हैं, शॉर्ट के बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। तरमीम लेकर आने की बात है ना, इनफॉर्मली ना फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं है। चाहे वो आईनी तरमीम हो, चाहे वो बजट हो, मेरे इजाजत के बगैर, मेरे वोट के बगैर वो नामुमकिन है। मुआशी सूरत हाल है इस वक्त बहुत मुश्किल है, और इन मुश्किलात में मुझे इजाफा लग रहे हैं, कमी मुझे नजर नहीं आ। बजट के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर कमेटी, जिसपे राजा परवेज अशरफ साहब, कमर साहब, शरीफ अहमद साहिबा, अली मानवीवाला साहब, पार्टी का मौक़िफ़ है वो हुकूमत के सामने रखेंगे। 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम पहले से मुतनाज़ हैं। अब अगर ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जो मुतनाज़ होगी, इस वक्त मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। हुकूमत, मेरा तो ये ख्याल है कि वाटर टेस्टिंग कर रही है पीपल्स पार्टी, क्या कोई राय दे रही है? अभी तक हमने ड्रॉप इनका देखा नहीं है। इंसान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वही होगा जो पब्लिक का मौक़िफ़ है, और हम मौक़िफ़ यही है कि मज़ीद आप आईनी तरामीम न करें। 28वीं तरमीम में जिस तरीके से NFC को अगर आप चेंज करेंगे, पहले सूबे बड़े इफेक्ट हो चुके हैं। पाक अपने रेवेन्यू को बढ़ाए बजाय कि उस पर रिलायंस करे कि सुबह को हम कम दे दें। NFC अवार्ड को टच ना करे। मुझे लगता है कि ये बजट से पहले ही आएगी। 28वीं तरमीम में अगर ये NFC का मामला आ रहा है तो हम तो इसको, मुझे उम्मीद है कि सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा तमाम सियासी जमातें हमारे आइनी तरमीमी बिल की हिमायत करती है, और PMLN ने तो हमारे साथ MOU भी साइन किया हुआ है। वो जिस जोम के साथ, तमतराक के साथ ये दावा कर रहे हैं ना कि उनके बगैर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आइन में बहुत सारी शिकें ऐसी हैं कि उनके बगैर बहुत कुछ हो सकता है। अली साहब, आपने सुने ये शॉट जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, फ़ारूक सत्तार साहब हैं। 28वीं आइनी तरमीम के ऊपर मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। अच्छा, इसकी क्या वाकई 28वीं आइनी तरमीम आ रही है पार्लियामेंट के अंदर, और अगर आ रही है तो इसकी ज़रूरत क्या पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है, आज तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि अभी कोई इम्कान नहीं है कि पेश हो रही है, लेकिन ज़रूरत क्या पेश आई उसकी चंद वजूहात है। और चंद वजूहात ये है कि 2010 के बाद जो है आपके वफाक पे कर्ज चढ़ रहा है। 2010 में आपके पाकिस्तान पे तकरीबन 6,600 अरब रुपए का कर्ज था, और अब वो 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अब आप सिर्फ जो है ये इस साल का आप देख लें कि 14,600 अरब रुपए जो है आपका टैक्स कलेक्शन है, उसका 66% जो है वो जा रहा है सूबों को, और वो बनता है 8,600 अरब रुपए। अच्छा, टोटल आपका बजट है, बजट डेफिसिट है 4,000 अरब रुपए का, क्योंकि 18,600 अरब रुपए का आपका बजट है, 14,600 आपने तखमीना लगाया है, उसमें भी शॉर्टफॉल है। तो
آپ کا جو بہت بڑا چنک ہے وہ چلا جاتا ہے صوبوں میں. اور صوبے جو ہے، میں اپنا صوبہ لے لیتا ہوں. صوبہ خیبر پختونخوا کو پچھلے 16 سال میں 8,800 ارب روپے جو ہے دیے گئے. آپ 800 ارب روپے بھی نہیں، آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے کہ وہ وہاں پہ کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں. 8,800 ارب تو آپ چھوڑ دیں. جو ان کو این ایف سی کا 1% ملا ہے 704 ارب روپے کہ انہوں نے سیکیورٹی بہتر کرنی ہے. آپ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے حالات دیکھ لیں. اس طرح آپ سندھ میں دیکھ لیں کہ سندھ میں تقریباً یہ کوئی 17,000 ارب روپے مل چکے ہیں. وہ 17,000 ارب روپے کے سندھ میں کیا کام ہوا ہے، اسی طرح جو ہے باقی صوبوں کے حالات ہے. اچھا، این ایف سی کے تحت تو صوبوں کو پیسے مل جاتے ہیں، لیکن پروونشل جو فائنینشیل کمیشن ہے وہ ان صوبوں نے بنایا نہیں ہے. یعنی وزیر اعلیٰ جس صوبے کا ہے وہ بادشاہ ہے، وہ مغل بادشاہ ہے. وہ جو ہے جہاں پہ وہ چاہتا ہے وہاں پہ تقسیم کر دیتے ہیں. مطلب ایکول وہ نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ کو کس طرح دیتے ہیں. اور وہاں پہ جو ہے یہ تقسیم کا جو نظام ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے بنایا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان پہ قرض چل رہا ہے تو اس کا صوبے جو ہے وہ ذمہ دار ہی نہیں ہے. تو صوبے اگر ذمہ دار نہیں ہے، سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پشاور کی یونیورسٹی، چوہدری صاحب آپ نے سنی ہوگی کہ پشاور کی یونیورسٹی جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکی ہے. یہ ہماری مادر علمی ہے. آپ نے جو لاہور کی یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، یا جو کراچی کی یونیورسٹی تھی، ان یونیورسٹیوں میں پشاور یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا. تو جو یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد جو ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کے پاس آ گیا ہے، ان کا جو حال ہو گیا ہے وہ بہت برا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس کی ضرورت تو ہے. اور ضرورت جو ہے وہ اب کیا وہ سوچا جا رہا ہے کہ انتظامی یونٹس جو ہے اس میں اضافہ ہوگا یا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا. ابھی جو ہے یہ فی الحال جو ہے کسی کے سامنے نہیں ہے. لیکن جو اچھا، بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے. اگر آپ معیشت کو تھوڑی بہت جانتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وفاق جو ہے کمزور ہوا اور صوبے جو ہے مضبوط ہوئے ہیں. اچھا علی صاحب، اس میں آپ نے ذکر کیا کے پی کا، سندھ کا. اچھا، پنجاب کا اور بلوچستان کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ ان کو کتنے پیسے ملے اور کتنے انہوں نے خرچ کیے. دوسرا، جو یونیورسٹی کے دیوالیہ ہونے کی بات ہے بہت ہی افسوسناک ہے. کوئی کسی بھی ادارے کا، اور بالخصوص تعلیمی ادارے کا دیوالیہ ہونا افسوسناک ہے. پنجاب کے اندر ستھرا پنجاب کے ملازمین ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کو تنخواہیں تک نہیں مل رہی. اچھا، صوبوں کے پاس اگر اختیارات آتے ہیں یا پیسے ان کے پاس آتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنے جو شعبے ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اس کے اوپر صوبے جو ہیں وہ اٹانومس باڈی کے طور پر انڈیپینڈنٹلی اپنا فیصلہ خود کریں اور خرچ کریں، بجائے یہ کہ وفاق کی طرف دیکھتے رہیں؟ دیکھیں، میں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد جو ہے نا صوبے جو ہے وہ نکمے ہو چکے ہیں. وہ خود جو ہے کوئی پیسے جو ہے وہ بنا ہی نہیں رہے. خود ٹیکس کلیکشن ان کی زیرو ہے. آپ وہ ہمارے خیبر پختونخوا کا دیکھ لیں، 2166 ارب روپے کا ٹیکس انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے، بجٹ دیا ہے. یہ جو 25-26 ہے، اس میں جو ہے ان کی اپنی تخمینہ انہوں نے لگایا ہے کہ ہم 126 ارب روپے اکٹھا کریں گے. باقی سارا انحصار جو ہے وہ وفاق پہ یا قرضہ لیں گے. 90% جو ہے انحصار صوبوں کا جو ہے وہ وفاق پہ چلا جاتا ہے. تو اس سے جو ہے نا وہ صوبوں میں بہت بڑا وہ آ گیا ہے کہ صوبے جو ہے کام ہی نہیں کر رہے، نہ ٹیکس کلیکشن پہ ٹھیک توجہ ہو دے گیا، رہے، نہ وہ اس ٹھیک پہ توجہ ٹھیک دے ہو رہے. گیا. آپ نے صاف ستھرا پنجاب کی بات کی، ہاں، تو صاف ستھرا پنجاب جو ہے وہ پورے پنجاب کا پروجیکٹ ہے نا. اور اگرچہ دنیا میں اس کی بہت زیادہ لوگ جو ہے سراہ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے کام ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسٹرینتھن ہوں گے تو یہ کام جو ہے وہ یہ فیصل آباد میں جو کچھ ہوا تو یہ فیصل آباد کا میئر کا کام تھا نا، یہ راولپنڈی کا میئر کا کام تھا. ہاں، تو یہ چیز جو ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے جو فنڈ صوبوں کو مل جاتے ہیں، صوبے وہ فنڈ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو نہیں دے رہے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. علی بدر صاحب، 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے اور اس وقت تمام پارٹیاں ظاہر ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. کیا یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی طرح جو ہم نے اس وقت دیکھا کہ پارلیمنٹیرینز جنہوں نے ووٹ بھی دیا اور وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے تو مسودہ دیکھا ہی نہیں ہے، کیا یہ 28ویں آئینی ترمیم بھی اسی طرح پاس ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حازم چودھری صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے وہ پارٹی چیئرمین ہے
ایکچولی میں گورنمنٹ نے آفیشلی فارملی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس میں 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر کوئی مشاورتی اجلاس بلا کے کوئی معاملہ ڈسکس کیا ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے جس کے اندر آپ اس مسودے کو چھپا کے رکھ کے اس کو دبا کے پاس کرانے کی کوشش نہیں کر سکتے. یہ منظر عام پہ آنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جب تک اس پہ مشاورت نہیں کی جائے گی اور جب تک چیزوں کی کلیئرٹی نہیں دی جائے گی, میں نہیں سمجھتا کہ 28ویں آئینی ترمیم کوئی ایسے بچوں کا کھیل ہے جو پاس ہو جائے گی. 28ویں آئینی ترمیم کے جو بھی نکات ہوں گے, جب بھی وہ لانا ہوگی, جب بھی اس کو پاس کرانا ہوگا, اور جو بھی اس کے اندر ترمیم پاس کرانی ہوں گی, شکیں ہوں گی, اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اپنی سی سی کے اندر بھی ڈسکس کرے گی, پارٹی کے اندرونی سینئر لیڈرز کے ساتھ بھی ڈسکس کرے گی, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا, تاکہ اس کو جب بھی پاس کرانا ہے اور جو بھی اس کے پلس یا مائنس پروز کونز ہیں اس کو اچھے طریقے سے ڈسکس کر کے اس کو سپورٹ کیا جائے. یہ ایسے چھپ چھپا کے کام نہیں ہونا. علی صاحب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کیا اس کو ڈسکس کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے اندر اور سی ای سی کی میٹنگ کے اندر؟ کیونکہ اس کے حوالے سے تو یہی کہا گیا ہے کہ تمام پارلیمنٹیرینز یہی کہتے تھے کہ ہم نے تو مسودہ تک نہیں دیکھا. دیکھیں, یہ جس ٹائم پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کیا تھا نا کہ جب امینڈمنٹ آنی تھی, تو اس ٹائم پہ پھر سارے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ امینڈمنٹ کے اندر کیا شکیں ہیں, کیا معاملات ہیں, کیا چیزیں ہیں. تو پیپلز پارٹی کے پاس تو جب بھی ایسی کوئی بات آئے گی, پیپلز پارٹی اس کو منظر عام پہ لے کے آئے گی اور ڈسکس کرے گی اپنی تمام پارلیمنٹیرین سے, ان ہاؤس بھی اور ود ان پارٹی لیڈرشپ بھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اور بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ 26ویں آئینی اور 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ نہ گیا ہو, لیکن جب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا تو اس کو پبلکلی ڈسکس کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ اظہر صدیق صاحب ماہر قانوندان ہیں, وہ بھی موجود ہے. اظہر صاحب, پہلے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم اس کی بات ابھی گرد نہیں نیچے بیٹھی, لیکن اب 28ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ 28ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم جو پاس کی گئیں ان کے اندر کچھ سکم رہ گئے تھے جن کو دور کرنا تھا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا آپ یہ بھی بتائیے گا کہ 28ویں آئینی ترمیم ابھی تک صرف سوشل میڈیا کی حد تک محدود ہے کہ اس کے اندر NFC ایوارڈ ڈسکس کیا جائے گا, کوئی بلدیاتی نظام کے اوپر اس میں ڈسکشن ہے. آپ کو اگر علم میں ہے تو یہ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا ہے 28ویں آئینی ترمیم. بہت شکریہ جی. تو پیار ہے کسی اور کا, تجھے چاہتا کوئی اور ہے. یہ دیکھیں نا, آئینی ترمیم تو ہمیشہ آتی رہی ہیں, 26ویں 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں جتنی بھی ہے نا, میں اس کو جمہوری نظام کے منافی سمجھتا ہوں. آئینی ترامیم جب کبھی بھی آنی ہو تو اس طرح آتی ہیں آئینی ترامیم. ہر ایک نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم کے وقت کیا ہوا. اس وقت کہا وزیر قانون نے کہ جناب میں نے تو ابھی دیکھا ہے جی مسودہ, یعنی یہ جمہوری حکومت ہے تو مسودہ ابھی دیکھا. 27ویں ترمیم کے وقت شیری رحمان صاحبہ نے اگر اٹھا کر دیکھ لیا جائے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت رہی ہے. جب 18ویں ترمیم لانی تھی نا تو تب 9.5 مہینے کام ہوا اس پہ, اگر یاد ہو آپ سب لوگوں کو. جی بالکل, رضا ربانی صاحب کی وہ سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی نا. اچھا, اس میں جب ترمیم وہ لانی تھی نا, عوام کو انوالو کیا گیا, وکلا آئے, سول سوسائٹی انوالو ہوئی, بڑی لانگ ڈیبیٹ اور ابھی تک تو یہی سمجھ نہیں آ رہا. یعنی چلیں اب 26ویں اور 27ویں ترمیم کی تباہی و بربادی, آپ نے اگر میرا بار کے ساتھ تقریر سنی ہو تو دیکھ لیا ہوگا کیا ہوا. کیا انصاف جلدی ملنا شروع ہو گیا؟ وہ تو نہیں جان گیا سپریم کورٹ بڑی ہے یا وفاقی آئینی عدالت بڑی ہے. اور پھر وہ تھوڑا سا یعنی یہی کہنا تھا آئین کی تشریح کرنی تھی, پھر ہم نے دیکھا کہ سارا کچھ وہی کر رہے ہیں جی. اور وہ اب آپ کے سامنے بتا دینا کہ ہوا کیا. یہاں تو 26ویں 27ویں ترمیم نے آپ کو انصاف کے دروازے بند کر دیے ہیں. اور آرٹیکل 199 میں جانا ہے, وہ جو کچھ کہیں گے ایک ہی دفعہ کہیں گے آپ. اور جورسپروڈنس پہ سیٹل ہو چکی ہوئی ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وجہ ہی عوامی ترامیم نہیں تھی.
عوام آج آ جائیں, میں چیلنج کرتا ہوں, آ جائیں, لے آئیں وزیر قانون, شہباز شریف کو لے آئیں, سارے آ جائیں سامنے بیٹھ کر, ذرا بتائیے گا, گن بتائیے گا کہ کیا ہوا. 18ویں ترمیم سے تو بہت سے فائدے ہوئے ہیں, یہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو اس لیے یہ جو کہنا نا, کوئی ایک فائدہ مجھے نہیں نظر آیا 26 اور 27ویں ترمیم سے, کوئی ایک فائدہ. اچھا چلے پھر اب مثال کے طور پر یہ اب 28ویں ترمیم کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے, چلے بنا لیں, حرج کیا ہے اس میں. اچھا اس میں وجہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ وفاق ہے جی. صوبے وفاق کا حصہ ہے. اگر پہلے بھی اگر وفاقی حکومت ٹیکسز کلیکٹ کرتی تھی تو صوبوں میں لگتے تھے نا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حیرانگی کی کیا بات ہے اس میں. اصل میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ اصل بات وہ سامنے آنی چاہیے. چلے ہم اگر آ جائیں, میں نے وہ ڈیٹا تھوڑا سا اکٹھا کیا, وہ تقریباً آپ غور کریں اس کے اوپر کہ اکٹھا اگر کرنا تھا تو اس حساب سے جو باتیں ساری سامنے آئی ہیں وہ تقریباً کوئی 14 ٹریلین روپیہ جو ہے وہ وفاقی حکومت ایف پی آر نے رکھے ہیں جی. اس میں سے اگر اب تقریباً 10 ٹریلین اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ نے 2 ٹریلین تو دیکھ لیا نا کہ وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام پہ ڈاکہ ہے, جگہ ٹیکس ہے, عوام سے لے لیے گئے ہیں. وہ سر ریئلی جگہ ٹیکس ہے. بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ انکم ٹیکس لینا ہو, سیل ٹیکس لینا ہو, کسٹم لینی ہو, ایکسائز لینی ہو, سارا کام وفاق پارلیمان کرتی ہے, بتاتی ہے اس طرح لینا ہے, اس طرح لینا, اور ریٹ یہ ہوگا. اس میں کون ہے؟ ایک وزیر اعظم اٹھتا ہے گھر سے بیٹھ کے, پتہ نہیں سویا اٹھا ہے, سویا اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب ہم 60 نہیں 80 نہیں 100 لے لینا ہے. وہ کس بنیاد پر اور کیوں؟ سوال بڑا واضح ہے. اور یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بیسیکلی تو جانا ہے کہ جہاں سے ٹیکس, جہاں سے یہ تیل نکلتا ہے, پیٹرول نکلتا ہے, ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, اس ایریا کے اوپر ڈیولپمنٹ بل لگانا ہوگا. تو لیکن یہاں تو پیپلز پارٹی بھی قصوروار ہے. عوام سوال کرے گی ایک سٹیج کے اوپر کہ آپ کیوں ساتھ دے رہے ہیں سارے کام کا, اس بدماشی کا کیوں ساتھ دے رہے ہیں. ایک غریب آدمی موٹر سائیکل والا, یعنی انکم ٹیکس اگر دینا ہے تو 6 لاکھ, تو ایک آدمی کو تقریباً 6,500-7 ہزار ایک موٹر سائیکل ہر مہینے کا دینا ہے. سر ذرا سمجھنا ہے آپ نے. چلے صوبے چلے جتنا بھی صوبے اکٹھا کرتے ہیں جی, سیلز ٹیکس اور سروسز کے حوالے سے دیکھا جائے وہ کلیکٹ ہوتا ہے, تو یعنی یا تو پھر دے دینا اختیار, پھر چھوڑیں آپ ایف پی آر بھی ٹیکس نہ اکٹھا کریں, نہ سیلز ٹیکس اکٹھا کریں, دے دیں صوبے کو, صوبے خود ہی اکٹھے کریں گے, پھر لگا لیں گے. لیکن سمجھنا ہے کہ اصل جو بات ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے, آپ کے اخراجات جو ہے نا وہ بہت زیادہ, یعنی میں ڈیولپمنٹ فنڈ میں ایم این اے کو دینے ہیں, اس کو دینے ہیں, اس کو دینے ہیں, اور ان چیزوں کی طرف لگانا ہے, عمارتیں بنانی ہیں آپ نے. میں ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہم کفایت شہری میں دیکھ رہے, جا کے دیکھ رہے صحیح نا, وہ اسلام آباد کے اندر ابھی کفایت شہری کر لو یار, 2 سال کیا ہو گیا, کوئی ایک انڈر پاس نہیں بنے گا. یہاں پنجاب کے اندر سول سیکٹریٹ ہائی کورٹ بن رہا ہے یار, وہ اربوں روپیہ لگا رہے ہیں, وہ فلوٹنگ ریسٹورینٹ بن رہا ہے یار. دوبارہ پہلے آپ کی ترجیح تو طے کر رہے ہیں. آپ نے جو پوائنٹ ریز کیے ہیں, یہ ہمارے ساتھ نا مسلم لیگ نون کے حکومتی جماعت کے نمائندہ ہیں علی یوسف زئی صاحب. ذرا علی صاحب کو شامل کرتے ہیں. علی صاحب, کیا ایک تو یہ بتائیے کہ 28ویں آئینی ترمیم 18ویں آئینی ترمیم کا دھڑن تختہ تو نہیں کرنے جا رہی؟ دوسرا, جو ابھی تک جو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں کہ تعلیم, صحت, لا اینڈ آرڈر, اس کے تمام اخراجات جو ہے وہ اب وفاق کے پاس شفٹ کیے جا رہے ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اظہر صدیق صاحب جو ہے نا یہ بات کر رہے ہیں رضا ربانی صاحب کے. جو 18ویں ترمیم ہے اس میں جو 26ویں ترمیم میں جو نکات ہے وہ سارے جو ہے اس میں شامل تھے, اور انہوں نے سی او ڈی نہیں پڑھی. چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے 2003 میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ 17 جماعتیں جو ہے وہ بیٹھی, اور اس میں جو ہے سول سوسائٹی کے لوگ, بار رومز کے, یہاں پہ لاہور میں, کراچی میں, ہر جگہ, کوئٹہ میں سیمینار ہوئے, اور ہم نے ایک تعین کیا, اور تقریباً جو ہے ہزاروں صفحات پر مشتمل جو ہے سی او ڈی لکھا, اس میں یہ شامل تھا 26, اور اس پہ بہت طویل بحث ہوئی. رضا ربانی صاحب کی خواہش تھی کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ آئینی بینچ بنے, سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح جو ہے اسی طرح ہو. وہ تو رضا ربانی کی خواہش تھی. اب وہ اچھا اس ٹائم جو ہے یہ اظہر صدیق صاحب جیسے جو لوگ ہیں یہ تو جا رہے تھے افتخار چودھری صاحب کی عدالت میں کہ جس کو اڑا دیں. یہ تو اس ٹائم چاہتے تھے کہ جی اگر فرض کریں یہ ترمیم ہو, اور یہ اس ٹائم خطرہ بھی تھا کیونکہ جمہوریت نئی بحال ہوئی تھی, تو اس لیے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ عقل اور اس سے کام لیا, ذرا تدبر سے کام لیا کہ جی جب ٹائم آئے گا تو اس کو جو ہے وہ کر لیں گے. اور ٹائم آیا تو وہ جو
COD में लिखा हुआ था उस पे अमल किया। दूसरा जो है अजहर सदीक साहब जो है वो उसकी बात कर रहे हैं पेट्रोल की और डीजल की कीमतों को। ये हमें जो है एक बहुत बड़े लीडर ने, बहुत बड़े विजनरी लीडर ने बताया था कि ईरान का और उसका जब मसला होगा तो पेट्रोल जो है वो 500 रुपए पे जाएगा। उस लीडर का नाम है कैदी नंबर 804। उसने कहा था इमरान खान नाम है उनका, इमरान खान नाम मैं नहीं बताता तो मैं बता देता हूँ। इमरान, अच्छा वो इमरान खान बता रहा नाम था लेना इमरान खान, कि जब ईरान और उसकी जंग होगी तो ये जो है 500 पे पहुंचेगा। मैं अभी झूठा साबित करूंगा आपको। तो पहुंच गया उधर। अच्छा फिर भी वो 400 में है। बहरहाल वो अब ये है कि जी अजहर सदीक साहब जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा मुझे एक बात बताए, हम कहते हैं कि वफाक स्ट्रेंथन हो, हम कहते हैं कि जी ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है फर्ज करे, हम चाहते हैं, तो अजहर सदीक साहब इसकी मुखालिफत बराए मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के सूबे जो है सूबों को मजबूती जो है ये जो इस तरह मजबूती है कि कर्जा जो है वो सारा बोझ जो है वफाक पे पड़े, सूबों पे एक आने का फर्क ना पड़े। हर साल जो है 10,000 अरब रुपए में सूद और कर्जे के मद में डालूं। पाकिस्तान को जो है बजट डेफिसिट हो वो वफाक पे आ जाए, हमें जो ट्रेड डेफिसिट हो वो वफाक पे आ जाए, सूबों का 1% जो है वो शेयर ना हो, और सूबे जो है वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वो NFC के तहत पैसे तो ले लेकिन अपना वो जो प्रोविंशियल वो है PFC वो ना बनाए, और यहाँ पे जो है वो वजीर आला जो है वो नालायकी नाइली करे, फंड जो है कोलैप्स हो जाए, सूबों में जो एजुकेशन है वो तबाह बर्बाद हो जाए, हेल्थ में जो है एक हॉस्पिटल ना बने, रोजगार के मौके ना पैदा हो, अमन व अमान ना हो, तो ऐसे उसमें जो है उससे बेहतर ये है कि हम तो अगर फर्ज करिए है भी, अभी तो आज आजम नजीर ताट साहब ने कहा कि अभी टेबल नहीं हुआ, ना कोई इस तरह की जो है कोई इरादा है, अगर है भी जो बात हो रही है उसमें देखो ये यहाँ पे तो तनकीद बराए तनकीद हो रही है। यहाँ पे अगर सदीक साहब जो है वकील बन के जो है उसकी कोई पॉजिटिव ये भी होता ना, अब ये एक पार्टी बन गया कि मैंने तनकीद करना है, इसका तनकीद करना है, मैंने मुखालिफत करनी है कि जी 28वीं तरमीम आएगी तो मैंने मुखालिफत करनी है, मैंने आर्मी चीफ का जो है तकर्री होनी है, मैंने लॉन्ग मार्च करना है, मैंने जो है चीफ जस्टिस की जो है तकर्री होनी है, मैंने लॉन्ग मार्च करना है कि मैंने 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकना है ताकि यही अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस ना बने और ये आईनी अदालतें ना बने। मैंने मेरा मकसद सिर्फ जलाओ गिराव है, मेरा मकसद सिर्फ जो है तनकीद बराए तनकीद है, तामीरी बात है नहीं। आपने अजहर सदीक साहब की एक बात सुनी है जो उसमें तामीरी बात की कि इससे जो है कोई कुछ बेहतरी भी होगी? नहीं, अजहर साहब को शामिल करते हैं इसमें। अजहर साहब मैं अली मैं 2 मिनट लूंगा जी, मैं आपकी तरफ, मैं अजहर साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन 2 मिनट लेके आप आज जरा ताजा बात चले करें, फिर मैं अली बदर साहब की तरफ जाता हूँ। कमाल की बात है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, वो उर्दू और अंग्रेजी में लिखा गया था, मेरे हाल पढ़ा ही नहीं है इनको, मैं इनको भेजता हूँ जरा, बल्कि आपको भेजता हूँ, जरा भेजिएगा इनको। मैं उसमें क्या आपको नहीं पता ना, मैंने पढ़ा, मुझे पता है। मैं आपको बात बता दूं, नहीं मैं सुनने जरा, आप सुनने जरा, आपको पता ही कुछ नहीं है यार, आपको अली साहब जरा मैंने लिखी है, अली साहब जरा अजहर साहब की बात सुन लेना। मैं बताने लगा हूं, आपको पढ़ाने लगा हूं, 3 दिसंबर मैं पढ़ाने लगा हूं, मैं एक नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने लगा हूं, मैं एडी बनी थी, मैं उस मीटिंग में खान साहब अजहर साहब की बात नहीं पता आपको, वहां पे जो है उसके नहीं पता आपको, अली साहब चुप करके, अली साहब पहले अजहर साहब की बात तो सुन लेना, अजहर साहब की बात तो सुन लेना। प्रॉब्लम ये है कि इन्हें ना अभी जो कुछ बातें की हैं सुबह पंजाब के खिलाफ की हैं इन्होंने, अगर आप गौर करें इनकी बातें, सूबे के नहीं कर रहे ना, मैं तो नहीं कह रहा ना, यानी सूबों ने सब तबाही और बर्बादी, यानी खैबर पख्तूनख्वा छोटा सा हिस्सा है ना खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर पख्तूनख्वा तो बजट में कितना हिस्सा है उसका, सबसे बड़ा हिस्सा तो सूबा पंजाब का है, तो जो तबाही और बर्बादी की अगर स्कूल बेहतर नहीं है तो सूबा पंजाब है ना, अगर हेल्थ बेहतर नहीं है सूबा पंजाब है ना, अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं तो सूबा पंजाब है ना। अब मैं बताता चलूं ना, अब आपको नुक्ते बताने लगा हूं, जजेस की तकर्री में तरीकाकार में इस्तेलाहत करनी थी, NICFC वार्ड की मजबूती थी, सूबों को इख्तियारात की मुंतकिली थी, और ये जो बात जिक्र कर रहे हैं ना, इनको पता ही नहीं, उस वक्त कहा था कि आईनी अदालतें 5 साल के, इनको पता पड़ा होता था बना 5 साल के लिए बनानी थी, कि 5 साल के लिए आपने को बेंच बनाना था, अब वो 5 साल तो गुजर गए,
یعنی اب کرنا کیا ہے؟ اس وقت ایک بنیادی طور پر تھی، اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 1.5-2 سال میں کون سا بڑا ایک آئینی کام ہوا ہے یار خدارا. اگر آپ نے پڑھا ہو، اور یہ بھی کہا تھا سیاسی انجینئرنگ کی مخالفت کرنی ہے، اظہر صاحب میں یہ دوبارہ کہا تھا میڈیا اور عدلیہ کی آزادی ہونی ہے. اظہر صاحب یہ میں لکھا ہے اس میں، دوبارہ اور آپ کی یہ بھی طرف لکھا آ رہا ہوا ہوں. ہے. اظہر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ علی بدر صاحب کو درمیان میں شامل کریں نا. علی بدر صاحب 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتی ہے پیپلز پارٹی، اور صوبوں میں جو اختیارات کی تقسیم یا مالی وسائل کی جو تقسیم تھی اس کا کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی لیتی ہے، اور صدر کے جو اختیارات کم کیے گئے، جو اسمبلیاں توڑی جاتی تھی، اس کا بھی کریڈٹ لیتی ہے. اب یہ 28ویں آئینی ترمیم پہ ابھی جو علی صاحب نے بات کی ہے، جو ہم سن رہے تھے، اس میں تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ صوبوں کے اختیارات اور صوبوں کے مالی وسائل کے اوپر کٹ لگایا جائے گا، اور یہ تو واضح طور پر جو 18ویں آئینی ترمیم ہے یہ اس کو انڈرمائن کرنے والے اس کے مترادف ہے. جوئی صاحب اس میں علی صاحب نے جو بھی بات کی ہے ان کے ذاتی خیالات ہو سکتے ہیں. میں تو اتنی دیر بات نہیں کر سکتا جب تک میرے سامنے کوئی کنکریٹ مسودہ سامنے نہ آئے، کوئی ایسا کنسٹرکٹیو ڈرافٹ سامنے آئے، تو پھر آئی ول بی ایبل ٹو میک اے کمنٹ آن اٹ. ادروائز میں کہوں کہ جی اس میں کچھ صوبوں کا حق کٹنے جا رہا ہے یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے، یہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ذاتی خواہشات یا چیزیں ہو سکتی ہیں. But unless and until کوئی چیز سامنے آئے گی تو I will be able to make a better comment on it. Cause اس کے اندر بالکل اس میں بہت سارے لوگوں کو ریزرویشنز موجود ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ صوبوں کو چلی گئی، لیکن بہت سارے صوبے ایسے ہیں جو کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اچھا کام بھی کر رہے ہیں. اب کچھ صوبے اچھا کام نہیں کر رہے، کچھ اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے کہ جب کوئی صوبہ اچھا کام کر رہا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں، کوئی نہیں کر رہا. پھر یہ جو جہاں تک بات ہے پی ایف سی کی، تو پروونشل فائنانس کمیشن کی، اس کے اوپر تمام صوبائی حکومتوں کو آپ آئینی ترمیم کر کے یہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے ود ان دیٹ پرٹیکولر فریم آف ٹائم آپ نے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ پروونشل جو صوبائی اسمبلیز ہیں وہ اس کے اوپر کام کر سکتی ہیں. تو اگر آپ نے کسی چیز کو حل کرنا ہے تو مسائل کا حل بڑے اچھے طریقے سے بھی نکل سکتا ہے. لیکن اگر آپ ایک معاملے کو، آصف علی زرداری صاحب نے جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اپنے تمام اختیارات گیو اپ کر دیے، تو آج اگر 18ویں ترمیم کو آپ بحال ڈس پچاتے ہیں، آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں، تو سب سے بڑا فائدہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہے کہ ان کی پاورز بحال ہو جائیں گی اور وہ ساری چیزیں ان کو واپس مل جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، سول سوسائٹی ود ان پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ آف پارلیمنٹ، ان کے ساتھ مشاورت کرنی پڑے گی. اور مشاورت کرنے کے بعد آپ کوئی ایسی چیز سامنے لا سکتے ہیں. میں پھر اس بات پہ ریپیٹ کروں گا کہ جب تک کوئی کنکریٹ چیز سامنے نہیں آتی، ہم کوئی بھی انالیسز اپنا دے دیں، کوئی بھی ہیر سے کے اوپر کام کر لیں، ہماری طرف سے کوئی بھی کنکریٹ بات نہیں ہو سکے گی اس چیز پہ جب تک کوئی مسودہ سامنے نہ آئے اور ہم اس کو پراپرلی پڑھ نہ لیں. ادروائز یہ جتنا بھی تجزیہ ہے، جتنی بھی ایکسرسائز ہے، یہ ایک ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اظہر صاحب آپ بات کر رہے تھے، ایک تو اس کو کنٹینیو کیجئے گا، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا نئے صوبے بنانے کی بھی کوئی اس میں بات ہو رہی ہے؟ اب 12 نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر، کے 12 صوبے بنا دیے جائیں. کیا یہ قابل عمل ہوگی یہ بات کہ سیاسی جماعتیں خصوصاً پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا اس پہ متفق ہوں گی؟ اچھا چوئی صاحب دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک جمہوری جماعت ہے، ان کا کلچر ہمیشہ جمہور، عوام کی پارٹیسپیشن رکھنا. انہوں نے اس کا ثبوت دے دیتا ہوں میں آپ کو. ضیاء الحق کے دور سے مشرف تک کا دور سر، 18 مہینے 22 مہینے 24 مہینے حکومتیں رہتی تھی، چاہے نواز شریف ہو یا محترمہ بے نظیر بھٹو. 58(2)B کے ذریعے گلے کٹتے تھے، چلی جایا کرتی تھی. پھر یہ جو مساق جمہوریت جس کا یہ نام لے رہے ہیں نا سر، یہ آج جو وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، لیکن ڈکٹیٹر سے برا اگر حال ہے تو اس کی وجہ 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں ہیں. الیکشن کمیشن ہر ایک کو پتا ہے کہ لگانے والا کون ہے، کر کون رہا ہے. نگران حکومتیں کون لگا رہا ہے، کون کر رہا ہے، ہر ایک کو پتا ہے. چیئرمین نیب، لیڈر آف دی ہاؤس آف ہمیں سب سمجھ میں اب آ چکا ہے کہ اصل میں کہانیاں کیا تھی، کہاں سے شروع ہو چکی ہیں. دیکھیں ایک اچھی کاوش تھی
لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو, 18ویں یہ جو 28ویں ترمیم ہے نا, پہلی تو بات ہے سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب. اپنا پروونشل فائنانس کمیشن پنجاب نے نہیں بنایا تو اس میں قصور کس کا ہے؟ شہباز شریف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, مریم صفدر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ جناب آپ 3.5-4 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ سب سے بڑا صوبہ ہے نا. اگر یہ واقعی دینا تھا تو روکا تھا کسی نے ان کو؟ ہم آپ اندازہ لگائیں, یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرا رہے, وہ اتنی عرصے سے جنگیں لڑتے پھر رہے ہیں. بھئی آپ کی ہمت یہ ہے نہیں. اچھا اگر ترمیم کرنی تھی تو آرٹیکل 140A میں ترمیم کرنی تھی نا, کہ آپ نے جو لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہے جس طرح 5 سال میں وہ ہونے ہیں, وہ ہونا ذرا 5 سال میں بھارت سے سیکھ لینا. وہاں پورے کا پورا نظام جو ہے نا وہ کامیابی کی کیا وجہ ہے, پوری دنیا میں چلے جائیں میونسپلٹی. یعنی یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا یہ ہمارے یوسف سعید صاحب, اصل میں پوری دنیا کا کانسیپٹ دیکھیں, یورپ میں چلے جائیں, UK میں چلے جائیں, میونسپلٹیز چلا رہی ہوتی سر. وہ سارے کا سارا نظام. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تختیاں بھی لگانی ہیں, ہسپتال بھی ہم نے چلانے ہیں, باغ بھی ہم نے چلانا ہے, صحت بھی ہم نے, تعلیم بھی, وہ سارے کا سارا نظام جو ہے نا وہاں ان کے پاس نہیں ہے. یہ سمجھ کی ان کو اتنا سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ سارے. ہاں دیکھیں فارن افیئرس, کرنسی, انوائرمنٹ, واٹر, الیکٹریسٹی, گیس, یہ تو دیکھیں نا آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب آئین بنایا نا تو 2 لسٹیں بنی تھی, فیڈرل لیجسلیٹو 1 اور 2, اور ایک کنکرنٹ لسٹ بنی تھی. وہ اتنا زبردست ایک کانسیپٹ تھا. آپ نے آ کر 18ویں ترمیم میں ستیہ ناز کر دیا. دیکھیں میں جہاں بہت سی 18ویں ترمیم میں چیزیں اچھی تھی, وہ تباہی اور بربادی کی طرف بھی تھی, لیکن ہم آگے جانا تھا نا. اب پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم یہی ہے, میں آسان حال بتا دیتا ہوں. تو بھائی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بنا کے آئین میں ترمیم کرو, وہ سارے کا سارا نظام لوکل وفاق صوبہ دیکھتا رہ جائے. کنٹرول کرنا ہے نا, ٹیکسیشن کا نظام پروویشن فائنانس کمیشن کے ذریعے ان کے پاس آ جاؤ, چلے وہ لیتے رہے. وفاق کے ذریعے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کچھ ٹیکسیشن کا نظام ہے, سروسز کی حد تک ہے, آ جائیں وہ کہہ دیں کہ صوبے سروسز نہیں لیں گے. بھئی آپ پہلے دیکھیں نا, وفاق لیتا ہے یا صوبہ لیتا ہے, ایشو تو پاکستان ہے نا. یہ بولا رکھا محمد بوٹا کی ذاتی جائیداد تو نہیں ہے. پھر آگے آ جائیں. یعنی آپ چاہتے, اصل جو بات ہے 18ویں ترمیم میں 28 میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیا ہونا ہے. 28ویں ترمیم میں صدر صاحب اگر اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے, آسانیاں رکھے ان کے لیے, اگر ایسے حالات ہوں یا ملک سے باہر ہوں تو وہ چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں. وہ چیئرمین سینٹ کی جگہ کوئی اور بڑا عہدہ ہوگا, وہ آپ سمجھ گئے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا. مجھے بھی اندازہ ہے کہ کیا ہونا ہے یا کیا حالات جا رہے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ صوبے بالکل چھوٹے صوبے بنانا ایک اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, لیکن سر ابھی آپ کو پتا آئین میں ترمیم کیا ہے؟ پہلے صوبائی اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے ریزولوشن پاس کرنی ہے, پھر صوبہ بنے گا, اس کی باؤنڈری سب چینج ہوگی. آپ یہ جو ابھی تک دیکھ رہا حیران ہے, اتنا سن رہے ہیں, اتنے بڑے جمہوری, اگر یہ جمہوری لوگ ہیں تو جناب وہ یار عوام کو بتا دیں. اور کمال کی بات ہے, جب 1973 کا آئین بنا تھا, اتنا بڑا, اور بھٹو صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے, وہ ایک لیجسلیٹو اسمبلی تھی, وہ آئین ساز اسمبلی تھی. اس نے باقاعدہ ووٹ اس لیے لیا تھا کہ آئین بنانا ہے. آپ اتنی بڑی بڑی میجر ترامیم کر رہے ہیں, آپ تو آئین کی شکل بگاڑ رہے ہیں. جی بالکل بگاڑ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا اظہر ترامیم صاحب. تو سمجھ آتی ہے اظہر صاحب چلو, آپ نے اگر اس لیول پہ ترامیم کرنی ہے نا تو اس کے لیے جائیں, پہلے عوام کے پاس جائیں, عوام کو بتائیں کہ جناب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ لانا چاہتے ہیں. جائیں عوام اظہر صاحب درست پوائنٹ اٹھایا ہے. اگر کوئی بھی ترمیم کی جائے وہ عوام اور ملک کے مفاد کی خاطر کی جاتی ہے, اور اس میں سب سے پہلے عوام کو شامل کیا جاتا ہے, پارلیمنٹ کو شامل کیا جاتا ہے. جس طرح کہ 18ویں ترمیم کرنے کے لیے جب رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تو 8-9 ماہ لگے اس کے اوپر کنسنسس پیدا کرنے کے لیے, اور سب جماعتوں نے متفقہ طور پر 18ویں ترمیم کو پاس کیا. لیکن اب علی صاحب جب 28ویں ترمیم کی بات آ رہی ہے تو ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ آرٹیکل 140A جس پہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں, کیونکہ وہ بلدیاتی نظام کے اوپر وہ ترمیم ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ہمارے ساتھ معاہدہ سائن کر رکھا ہے کہ MQM نے جو 140A کے اندر جو تبدیلیوں کے لیے مطالبہ کر رکھا ہے, جس کے اندر شہری حکومتوں کو مالی وسائل اور اختیارات اور آئینی تحفظ, یہ 3 چیزیں ہیں. تو کیا مسلم لیگ نون نے واقعی MQM کو کوئی ایسی شورٹی دے رکھی ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ سائن کر رکھا ہے کہ اس میں تبدیلی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ہمارے منشور میں بھی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ان کو خود مختار کرنا ہے. وہاں پہ جو ہے جو MQM کے ساتھ ہمارا جو الیکشن سے پہلے معاہدہ تھا اس پہ ہم جو ہے
बंद है और इंशाल्लाह उसी तरह होगा। अच्छा, इसके आदिल ऊपर सदीक साहब इसके को ऊपर जो- जैली क्वेश्चन है, अगर ये हमारे आइन के अंदर है और मुस्लिम लीग नून इस पर मुत्फिक है, तो पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाब क्यों नहीं करवाया जा रहा? देखिए, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे। अभी जो है खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती निज़ाम को जो उनका वक्त है वो पूरा हो चुका है, बलोचिस्तान में भी पूरा हो चुका है। वो कुछ ऐसे वो थे और वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ वो थे, मसाइल थे और कुछ जो है कुछ तरामीम थी उसमें, तो वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। पंजाब में एक अच्छा निज़ाम आएगा, बल्दियाती निज़ाम। लेकिन पिछले गुज़श्ता दिनों हमने सुना कि पंजाब हुकूमत चाहती है, गुज़श्ता दिनों हमने ये खबरें भी आई मीडिया के अंदर कि पंजाब हुकूमत गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात चाहती है बल्दियाती, तो इसकी क्या वजह है? जमाती क्यों नहीं करवाना चाह रही? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मैं इसका पर्सनली ये मेरा अपना व्यू है कि ये जो आप वो गले मोहल्ले में जो पॉलिटिकल पार्टीज लेके आते हैं, वहां पे जो एक दूसरे के साथ जो है मुखालफतें शुरू हो जाती है, वो उससे बेहतर ये है कि कोई इस तरह का निज़ाम हो कि ये जो काउंसलर है, जो चेयरमैन है, ये आज़ाद हो और ऊपर जो मेयर हो उनका इंतखाब जो है वो पार्टी में, और वो भी आवाम से बराह रास्त वोट के जरिए जो है उसका इंतखाब हो। इस तरह का निज़ाम जो है वो बेहतर होता है। और उनको हम जिस तरह ये पिछले 5 साल आपका हमारे खैबर पख्तूनख्वा में रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नाजिमीन और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो रहे, जो मेयर रहे, उसमें आपको पता है ज्यादातर अक्सरियत जो है पीटीआई हार गई थी, तो इसलिए उन्होंने उनको कोई वसाइल नहीं दिए। ये अदर सदीक साहब जो 18वीं तरमीम के बाद जो आपको पता है अमन अमान का जो मसला है वो सूबों के सुपर्द हैं। अभी आपको पता है 3 दिन में तकरीबन 50 जवान जो है हमारे शहीद हुए हैं। अच्छा, आपके वजीर आला से कल पूछा गया कि भाई आप जो है वो ये आपके सूबा जो है जल रहा है, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, तो वहां पे अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जी हम यहाँ पे बात आप सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 का करें। तो ये जो 18वीं तरमीम का जो कुछ अच्छे वो है, बहुत ज्यादा फायदे हैं मुल्क के लिए और बेहतरी आई थी उसमें, और इसलिए वो तकरीबन हो गए 16 साल से जो है उसमें तरामीम होती है, बेहतरी की गुंजाइश पैदा होती है। जैसे देखें, हफीज पाशा साहब ने कहा, मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जब तक आप जो है वफाक को मजबूत नहीं करेंगे, और ये 18वीं तरमीम के तहत जो फंड जिस तरह सूबों को जाते हैं और वो कर्जे में उनका कोई वो नहीं होता किरदार। अभी 14 ट्रिलियन जो है, जैसे अदर सदीक साहब ने बताया कि 14 ट्रिलियन आपका जो है टैक्स कलेक्शन है, और उसमें आप 9 ट्रिलियन जो है उसको सूबों को दे रहे हैं, और 10 ट्रिलियन जो है वो आप उसको जो सूद और कर्जे की मद में दे रहे हैं। तो यही हम चाहते हैं कि उसमें कोई 18वीं तरमीम कोई हमने पूरा तो उसको खत्म नहीं करना, कि कुछ बेहतरी लेके आए ताकि वफाक जो है वो मजबूत हो और सूबों को जो काम हवाले हो जाए वो बेहतर तरीके से अदा कर सके। और उनकी जो जिम्मेदारियां है, जैसे ये बल्दियाती निज़ाम की आप बात करें कि कोई बल्दियाती जो इदारे हैं वहां पे भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो है वो काम कर सके। एक और बात जो है वो ये भी है, मैं इसमें तजवीज देता हूँ कि अगर फर्ज करे आप ये समझते हैं कि जी इस मुल्क जो है इसके मुफाद में नहीं है, तो आईन में एक और तरीका भी है, इस पे रेफरेंडम हो जाए, कि रेफरेंडम में ये फैसला हो जाए कि भाई ये लोग जो है ये तरामीम जो है या इंतजामी यूनिट चाहते हैं या नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि बल्दियाती इदारे जो है मजबूत हो या ना हो, ये जो मालियाती वो है ये एक बड़ा हैरानकुन फार्मूला है कि बजाय आइनी जो हमारे पास मौजूद है एक आइन की सूरत में, हम उसकी बजाय रेफरेंडम में जाएं और अवाम से पूछें। उससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि हम बराह रास्त इंतखाबात में जाएं और अवाम के जो मैंडेट है उसका एहतराम करें। चले मैं अली साहब, मैं अली बदर साहब को, अली बदर साहब, एक तो चले आपके पास मुसवदा नहीं आया, ना पीपल्स पार्टी के पास ना किसी और जमात के पास, लेकिन अभी जो बहस हो रही है वो 2-3 पॉइंट्स के ऊपर हो रही है। अगर NFC अवार्ड के ऊपर कट लगता है, 18वीं तरमीम के ऊपर कट लगता है, तो पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस होगा? और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या पंजाब के अंदर अभी अली साहब ने गैर जमाती जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके समरात हमें बताए हैं, क्या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी कि यहाँ पे गैर जमाती इंतखाबात हों बल्दियाती? वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ख्वाहिश रखती है वो इलेक्शन जीते ना जीते, वो चाहेगी कि इसको आप जो है ना
غیر جماعتی نہ کرایا جائے, اس کو جماعتی طور پہ انتخابات کو کرایا جائے, تاکہ ہر پولیٹیکل پارٹی گراس روٹ کے اوپر اپنے اپنے لوگوں کو ایکٹیویٹ کر سکے, موبلائز کر سکے. اور جہاں تک یہ بات آ گئی چھوٹے صوبوں کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر 28ویں ترمیم کے اندر آپ کو ضرورت ہے 28ویں ترمیم کروانے کی, تو بہت سارے ایسا ایکچوئل جو لڑائی ہے وہ پیسوں کی کلیکشن کی ہے. تو آپ کو پیسے نہیں آ رہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ آج تک جتنی بھی آئی ہیں وہ ساری فیل ہوئی ہیں پیسوں کی کلیکشن میں, کیونکہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے پیسہ اکٹھی کرتے رہے, ڈائریکٹ ٹیکس سے پیسہ اکٹھا ہی نہیں کر سکے. وہ چاہے آج کی حکومت ہے یا ماضی کی پرانی حکومتیں ہیں, اور بیوروکریسی کیونکہ اس معاملے پہ فیل ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ صوبوں کا ہٹانے کی بجائے ٹیکس کی کلیکشن صوبوں کو دے دیں کہ آپ اپنے ایکسائز کے تھرو اور دیگر اداروں کے تھرو پیسوں کی کلیکشن کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دیں, اور آپ کے جو ہاسپٹیلٹی یا جو سروس چارجز ہیں وہ آپ رکھیں, تو صوبے آپ کو زیادہ پیسے جو ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کے حوالے سے کلیکٹ کر کے دیں گے. یہ ناکامی بیسیکلی ایف بی آر کی ہے کہ اس کے جو افسران ہیں وہ پیسوں ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں کلیکٹ کر سکتے, انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اور جہاں پہ چھوٹے صوبے بنانے کا سوال آتا ہے, اس ملک کے اندر آلریڈی جو ہے ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس موجود ہیں تمام ملک کے اندر, تمام صوبوں کے اندر. یہ ایشو گورننس کا ہے, یہ چھوٹے صوبوں بنانے کا نہیں ہے. اس ملک کو آپ خدارہ نیا جو ہے تجربہ نہ کریں. اس ملک میں پہلے ہی مافیاز اور کارٹلز کا بڑا رائج ہے, اور اگر آپ چھوٹے صوبے بنا دیں گے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں جو مافیاز اور کارٹلز کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چھوٹے صوبوں کے اوپر مزید برجمان ہو کے اپنی جو ہے اپنے آپ کو مزید مضبوط کریں گے. اور آج جو آپ وہ کہتے ہیں نا, میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بات کی تھی, ابھی پھر کہتا ہوں کہ the people who matter, they have to think about this state, that the people who have become stronger than the state, you have to cut down the size of those people. تو اگر آپ چھوٹے صوبے بنا دیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی سٹیٹس کے اندر یہ جو لوگ سٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں مافیا کارٹلز, انہوں نے ان صوبوں پہ چھوٹے چھوٹے صوبوں کے اوپر جو ہے برجمان ہو جانا ہے, اپنے پنجے گاڑ لینے ہیں, اور پھر بڑی پرابلم ہو جائے گی کل کو ہینڈل کرنے میں. تو گراس روٹ پہ بھی آپ کی جو خواہش ہوگی کہ بلدیاتی الیکشن ہو کے آپ گراس روٹ پہ جا کے آپ اپنے گورننس بہتر کریں, لوکل باڈیز بہتر کریں, کاز یہاں پہ ایم این ایز ایم پی ایس چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں پہ لوکل باڈی سسٹم آئے اور یہاں پہ ان کی تختیاں نہ لگے. وہ جو ہے اصل بات آپ نے اب کی ہے کہ ہمارے اراکین پارلیمنٹ وہ بھی یہ خواہش مند نہیں ہے کہ بلدیاتی سسٹم آئے, کیونکہ گراس روٹ لیول تک اگر کوئی عوام کو سہولت دیتا ہے تو وہ بلدیاتی نظام ہے. اظہر صدیق صاحب, اس کے اوپر ایک تو بلدیاتی نظام, یہ جو ابھی بات کی ہے غیر جماعتی انتخابات کے, اس کے علی یوسف زئی صاحب نے بتایا کہ اس کا فائدہ بھی ہے براہ راست اگر آئے, اس پہ بھی ضرور بات کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ 28ویں ترمیم کے اوپر جس طرح 26ویں اور 27ویں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ وکلا کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم نظر آئی. کیا یہ 28ویں کے اوپر بھی ایسی تقسیم نظر آئے گی اور عدلیہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب ہم وکالت میں آئے نا تو ہم نے پڑھا کہ ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا برطانیہ کو کچھ نہیں ہو سکتا. میں حیران تھا, میں نے کہا یہ لفظ کیوں ہے؟ یہ مجھے پھر ملا سورہ حدید سے. رب پاک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی انبیاء جو ہے نا وہ پیغام رسانے کے لیے دین کے پھیلانے کے لیے بھیجے اور 7 میزان نازل کی تاکہ انصاف قائم کرو. اور آج میں سچ بتا رہا ہوں, انصاف ناپید ہو چکا ہے اس ملک. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ اس ملک کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. ہاں وہ چھٹن ایجنڈا سے کوئی ایجنڈا طے ہو چکے ہیں. جو کام کرنے والا ہے نا وہ ہے آرٹیکل 140 میں. آپ ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں نا, آپ اندازہ لگائیں, یعنی یہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ یہ پنجاب حکومت لے کے آئی جس میں کہا انہوں نے غیر جماعتی الیکشن کے لیے, یعنی 9 کونسلر ایک یونین کونسل سے 9 کونسلر ہوں گے. اب ایک پارٹی نے اگر ٹکٹ دینا ہے تو 9 لوگوں کو ٹکٹ کیسے دے گا یار؟ میں تو اس کیس کو لڑ رہا ہوں اور میں نے وہاں سارا رکھا. کوئی الیکشن کمیشن تم وہ الیکشن کرانے ہی کرانے ہیں. اصل تو جب آپ نیا قانون لائیں گے
नया कानून की हल्का बंदियां नहीं होंगी, हल्का बंदियां नहीं होंगी, नया प्रोसेस चलेगा, नए इलेक्शन होंगे, और ये तरीका आम है, यानी कोई ये नहीं चाहता ही नहीं कोई। और जब तक आप ये सूबे, मैंने आपको पहले कहा था कि छोटे सूबे बनाने से बेहतर है अपना म्यूनिसिपैलिटी का निजाम बेहतर करें। आपकी जो आपकी ये जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के हवाले से, इसको जिस दिन आपने आप अंदाजा लगाया ना, यहाँ सारा गया है, अच्छा जी वो सड़कें बना रहे हैं, अच्छा जी वो गलियां बना रहे हैं, पार्किंग प्लाजा बन रहे हैं, पार्किंग, सारे का सारा काम लोग, और वो ये इसलिए नहीं करते ना कि कल एमएनए एमपीए की अहमियत खत्म हो जानी है, कि ये सारा काम तो करना है बैठकर आपके मेयर्स ने, या फर्ज करें नाज़िम ने, लोकल गवर्नमेंट ने करना है, बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट ने करना है। और उसके हवाले से ना देखें, हम चाहते नहीं है, अगर चाहते वाकई हैं, अगर चाह रहे होते, यानी विराजमान है दोनों सियासी जमातें, आज से विराजमान है, पाकिस्तान जब से बना है उसके बाद ये, अगर जियाउल हक के दौर से अब तक यही सियासी जमातें विराजमान है, इन्होंने बैठकर इस मुल्क के साथ अगर करना था तो इन्होंने बनाना था, नहीं किया। और अब अजहर साहब, हमारे पास टाइम की किल्लत की वजह से मज़ीद दिल तो था कि इस पे हम मज़ीद बहस करते। अजहर साहब आपका शुक्रिया, अली यूसुफजई साहब आपका भी, अली बदर साहब आपका भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे और दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स को भी लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।